السلام علیکم ویورز آج میں ایک بک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے پچھلے دنوں پڑھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی اس کو پڑھیں۔ شاید انٹرنیشنل پولیٹکس اور جو ذرا معاملات ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھنے میں اس میں ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ اس بک کا نام ہے دا نیو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین۔ تو اس کی ایک چھوٹی سمری میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو وہ جو بک ہے ایکچولی وہ رائٹر کی آٹو بایوگرافی ہے، جو کہ ایک امریکن تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ بک جو ہے کافی دفعہ میں نے لکھنا چاہی، بٹ مجھے تھریٹس تھے اور مجھے روک دیا جاتا تھا، بٹ میں یہ میرے خود انٹینشن تھی کہ کبھی نہ کبھی میں ضرور اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اور میں نے اس کی ایک بیٹی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر میں کسی وجہ سے یہ کمپلیٹ نہ کر سکوں تو یہ پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کر کے پبلش کروانا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ ایک آرڈینری فیملی کا ممبر تھا، جس طرح عام لوگ یوزلی اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس دونوں ورکنگ تھے، تو اس نے اسکولنگ سٹارٹ کی، اور دین آفٹر دیٹ یہ انڈکٹ ہوا ایک وہاں کی کسی ملٹری سیٹ اپ میں، اور وہاں پہ جا کے اس نے جو ان کے جو بھی کرائیٹیریا تھا وہ پاس آؤٹ کیا، اینڈ وہاں پہ انڈکٹ ہو گئے۔ دین اس کے گھر والوں نے اس کی جو ہے وہ منگنی کر دی۔ اس کی جو فیانسے تھا اس کا ایک انکل تھا، تو اس انکل نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا فلاں ملٹی نیشنل ادارے میں چلے جائیں، میں آپ کا وہاں پہ انرولمنٹ کرواتا ہوں، اینڈ دین آپ وہاں پہ جا کے سرو کریں۔ تو یہ چلا گیا۔ وہاں جا کے اس کو جو اسائنمنٹس ملی وہ بالکل مختلف تھیں اس کام سے جو کہ یہ پہلے وہاں پہ کر رہا تھا پچھلے ادارے میں۔ وہاں پہ اکنامکس کی ریلیٹڈ ساری اسائنمنٹس تھیں، تو اس کی تو اکنامکس فیلڈ نہیں تھی، بٹ اس میں جو ایٹریبیوٹس تھے، اس کے پرسنل ٹریٹس ایسے تھے کہ ان لوگوں نے اسیس کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ وہاں پہ پھر اس کو ایک دفعہ ایک میٹنگ میں ایک لیڈی سے ملاقات ہوئی اس کی، اور اس لیڈی نے اس کو ایک میٹنگ میں بلایا، پرسنل میٹنگ میں، اور جب یہ وہاں پہ گیا تو دین اس لیڈی نے اس کی کمپلیٹ پچھلی پاسٹ کی بایوگرافی بتائی کہ آپ کی یہ اسٹڈیز رہی ہیں، آپ نے وہاں پہ کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں آلریڈی، میں تو ادھر ہی ہوں، بٹ اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ایک علیحدہ سے اسائنمنٹ دیں گے، آپ کو ہم اکنامک ہٹ مین بنانا چاہ رہے ہیں۔ کہتا میرے لیے یہ اسائنمنٹ، یہ نام ذرا میں نیا تھا، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک ہٹ مین مجھے کیا کرنا ہوگا اور یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان سب سے آپ کو بعد میں خود ہی پتہ چلتا جائے گا، لیکن آپ مجھے یہ سوچ کے بتائیں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں ان ہوں گے دین آؤٹ کا راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، بٹ آپ کو ہائی ویجز ملیں گی اس چیز کی، اور آپ کی جو کیریئر گروتھ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی باقی لوگوں سے، بٹ کام آپ کو سیکریسی میں کرنا ہوگا۔ یہ ایگری ہو گیا سم ہاؤ، اس نیت سے، کہتا ہے اس نیت سے میں ایگری ہو گیا، اور میں نے کرنا چاہتا کہ کل کو لوگوں کو میں بتا سکوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اینڈ دین اس نے جو بھی اسائنمنٹس کی آفٹر دیٹ، آفٹر انڈکٹنگ انٹو دس سیٹ اپ، اس نے جو بھی اسائنمنٹس کی اس نے پھر یہی سوچا کہ بعد از میں اس کو ریویل کروں گا، ان چیزوں کو انویل کروں گا۔ تو اب اس میں وہ کہتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروجیکٹس لگانے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ڈیولپ کنٹریز کے جیسے لوگوں کو فیسلٹیز دیں اور یہ سب چیزیں کریں، بٹ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو یہ IMF، ورلڈ بینک، اس طرح کے کچھ ادارے ہیں، ان لوگوں سے وہ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کنٹریز کے جو بھی پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی رولر ہے یا جو بھی رولنگ فیملیز ہوتی ہیں، یہ ان کو کیپچر کرتے ہیں
ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے ہیں، ان سے ریلیشن شپس بلڈ کرتے ہیں بائی اینی مینز. تو آفٹر دیٹ یہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کریں. ان کو یہ شو کرواتے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی جو آپ کا جو رول ہے، آپ کا جو رین ہے کسی بھی کنٹری میں وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، آپ کی گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، لانگ ٹرم چلے گی. اور یہ چیزیں شو کروا کے وہ ایکچولی اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ جب ایک تو ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ وہ گرانٹ لے کے دیتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹس بناتے ہیں، پروجیکٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں کا جا کے کسی بھی ریجن میں مختلف کنٹریز میں مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک اکنامک ہٹمین ایک وقت میں مختلف کنٹریز میں بھی جا کے اسائنمنٹس کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کے بعد ان کا ایگزیلری جو ایک سیکنڈ، یہ پرائمری پرپز ہو گیا یا پرائمری اسائنمنٹ کہہ لیں ان کو. ایک سیکنڈری اسائنمنٹ کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان گرانٹس کو جب کسی کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہوتا ہے تو یہ اپنے ہی ملک کی ایسی کمپنی جو کہ اس کام میں یعنی وہ ریونیو وہ واپس پے بیک کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک تو لیٹس سپوز آپ نے ایکس کنٹری سے ایک گرانٹ لی، دین جب ٹھیکہ ملے گا تو وہ بھی وہ اکنامک ہٹمین اسی ایکس کنٹری کی ہی کسی کمپنی کو دلوا دے گا. تو کیا ہے کہ پیسہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، آپ نے لیتے وقت بھی انٹرسٹ دیا اور دیتے وقت بھی اس کمپنی نے ہی فائدہ اٹھایا. آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی پاپولیشن پہ اپنی عوام پہ ایک برڈن ڈالا ڈیٹ کا، اور وہ ڈیٹ آہستہ 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 پائل اپ ہوتا گیا. ایک وقت آیا کہ آپ اتنے وہ ڈیٹس کے انڈر چلے گئے کہ آپ کو پھر وہ اوپر والے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا ملک اس چیز میں سفر کر رہا ہوتا ہے، آپ لیگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے فیصلے نہیں لے سکتے، آپ اپنی عوام کی کو سرو اس لحاظ سے نہیں کر پا رہے ہوتے جس لحاظ سے آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا لیڈر ایسا آ بھی گیا ہے کہ جو کہ واقعتاً کنٹری کے لوگوں کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے، تو جب کہ پچھلے لوگ ایسے کام کر کے گئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پاکستانی کو، ہر یوتھ کو، اور ہر اس بندے کو جو کہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. اس بک کا لنک میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ نیچے ڈسکرپشن میں PDF میں وہ ڈال دوں تاکہ آپ لوگ ادھر سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر پائیں اور اس کو پڑھ لیں. ویری تھینکس.